لاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر مجھے تجھے بھیجنا مقصد نہ ہوتا، تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ یہ زمین بنائی جاتی، نہ آسمان بنایا جاتا، نہ چاند و سورج پیدا کیا جاتا، آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ ساری کائنات کو سجایا۔ لہذا وہ وجہ کائنات، وہ وجہ کون و مکا کو اللہ تعالیٰ نے اب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور عبد المطلب خانہ کعبہ کے صدر ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، مکہ کے سردار ہیں، سارا مکے کے، پورے مکہ کے سب سے محترم انسان ہیں۔ ان کا بیٹا ہے عبداللہ، سب سے چھوٹا بیٹا ہے، 25 سال 5 ماہ ان کی عمر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے سے نظم فرمایا کہ آپ کی والدہ کو مدینہ طیبہ کی آپ رہنے والی ہیں، وہاں بالکل قریب میں ایک جگہ ہے، وہاں کی آپ رہنے والی ہیں۔ ابھی آپ مسجد نبوی جب جائیں گے، اللہ سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے، مسجد نبوی آپ جائیں گے، وہاں پر پارکنگ نمبر 6 ہے، اس کے قریب میں، بالکل اس کے قریب میں جس کا جو اس کی لفٹ ہے زینہ جانے کا ہے، اس بالکل وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ہے میرے والد کی قبر، یہاں پر میں اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں آیا کرتا تھا۔ تو مدینہ طیبہ کی رہنے والی ہیں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ، 15 سال 5 ماہ ان کی عمر ہے۔ بہت سارے رشتے آئے ہیں حضرت عبداللہ کے، کیوں رشتے آئے ہیں بہت سارے، مکہ کے بڑے بڑے گھرانوں سے یہ رشتے حضرت عبداللہ کو دیے جاتے تھے۔ کیوں دیے جاتے تھے؟ اس لیے دیے جاتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر ایک نور تھا، وہ نور منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، کہا بیٹا یہ نور جو ہے میری پیشانی میں تھا، تیری پیشانی میں آ گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں حضرت شیس علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر پہلے نبی ہیں۔ وہ نور جب آیا، آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور ختم، اب وہ نور شیس علیہ السلام کی پیشانی پر آیا۔ شیس علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، ابھی حضور تو 10,000 سال کے بعد تقریباً پیدا ہوں گے، یہ آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بیٹا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، بیٹا اس نور کی بہت حفاظت کرنا، یہ بڑے ایسے عالی شان نبی ہوں گے، ایسی صفات کے حامل ہوں گے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا آپ تو ابو الانبیاء ہیں، آپ سے زیادہ فضیلت بیٹے کو کیسے عطا ہوگی؟ آپ تو باپ ہیں ان کے، آپ سے زیادہ کیا بھلا باپ سے زیادہ بیٹا فضیلت والا ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا وہ تو بہت فضیلت والے ہوں گے، ان کی امت مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہوگی بعض چیزوں کے اندر۔ دیکھو مجھ سے ایک لفظ ہوئی تھی، اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت سے مت کھا لینا۔ آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا اور اس درخت سے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے برہنہ کر کے دونوں کو برہنہ کر کے جنت سے نکال دیا، دنیا میں آ گئے، 40 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پوری یہ دعا پڑھتے رہے، اور 1-2 دن نہیں پڑھی، 40 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے توبہ کو قبول کیا، کہنے لگے بیٹا وہ تو بہت عالی شان نبی ہوں گے، ان کی امت ایسی ہوگی، میں نے گناہ کیا مجھے جنت سے نکال دیا گیا، کہا وہ امت گناہ کرے گی جنت سے نام نہیں کاٹا جائے گا، میں نے گناہ کیا
مجھے بیوی سے الگ کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام یہاں شری لنکا میں بھیجے گئے، حضرت حوا جدہ کے اندر بھیجی گئی، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی۔ پھر جب حج کرنے کے لیے گئے، جب جا کے ان کی ملاقات ہوئی، اور اسی لیے عرفات کے اندر عرفات کو عرفہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ عرفہ مانے معرفت کی جگہ، پہچان کی جگہ، وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو کہا وہ گناہ کرے گی لیکن ان کے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی، اور کہا میرے گناہ کو اللہ نے ساری دنیا میں بتا دیا کہ آدم سے یہ غلطی ہوئی تھی، آدم نے یہ کیا تھا، آدم نے یہ کیا تھا۔ کہا وہ امت گناہ پر گناہ کرے گی، اللہ ان کے گناہوں کی ستاری کرے گا، چھپائے گا، ان کے گناہ کو کسی پر ظاہر نہیں کرے گا۔ اور کہا میرے گناہ کی معافی اللہ نے 40 سال کے بعد کی، اور وہ امت 40 سال گناہ کرنے کے بعد بستر پر لیٹ کر بھی کہے گی اے اللہ معاف کر دے، اللہ اسی آن اسی گھڑی ان کی مغفرت کر دے گا۔ تو کہا ان کی امت یہ شان والی ہوگی تو وہ نبی کے شان والے ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوتا 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 چلا آ رہا تھا، عبداللہ کی پیشانی میں آیا، عبداللہ کو عورتیں رشتہ دے رہی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں یہ نور مجھ میں منتقل ہو جائے، مجھ میں آ جائے، لیکن اللہ نے یہ قسمت رکھی تھی حضرت آمنہ بنت وہب کے گود میں، ان کو یہ قسمت عطا ہوئی تھی، چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ رخصت ہو کر مدینے سے مکے آئیں اور پہلی ہی رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہو گئے۔ کیسے پتا چلا؟ وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی پر تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا، اور حضرت آمنہ کا حال کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں اور حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں آئے ہیں تو کیا شان ہوئی ہے حضرت آمنہ کی۔ حضرت آمنہ جب جاتی تھی تو آمنہ کو دھوپ کی تمازت نہ لگے، ان کو دھوپ کی تپش نہ ہو، اس لیے بادل ان پر سایہ کرتا ہوا جاتا تھا، دھوپ نہ لگے ان کو، بادل سایہ کرتا ہوا جاتا تھا۔ اور آمنہ کی سہیلیاں آمنہ سے کہتی تھی آمنہ تم نے کس خوشبو کا استعمال کیا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ تو حضرت آمنہ سے کہتی آمنہ تیرے جسم سے تو بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حضرت آمنہ کی خوشبو نہیں تھی، یہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی جو حضرت آمنہ کے بطن سے آ رہی تھی۔ اور ایسی بابرکت ہوئی آمنہ، جب آمنہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو مکہ کے کنویں بہت گہرے ہوتے ہیں، 1000 فٹ نیچے ان کا پانی ہوتا ہے، اور اس پانی کو کھینچنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو حضرت آمنہ جب پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور حضرت آمنہ رسی سے نہیں اپنے ہاتھ سے ڈول ڈالتی تھی اور کنویں سے پانی بھر لیا کرتی تھی۔ تو آمنہ کی سہیلیاں آمنہ سے کہتی تھی آمنہ جب تو پانی بھرنے جایا کرنا تو ہمیں ساتھ لے جایا کر، کیونکہ ہم پانی کھینچنے کی مشقت سے بچ جائیں گے، ہاتھوں سے ڈول بھر لیا کریں گے۔ ایسی بابرکت ہوئی حضرت آمنہ کے دی، ایسا لگتا تھا جیسے میں آدھی سوئی ہوئی ہوں آدھی جاگی ہوئی ہوں، بہت گہری نیند میں نہیں، بہت ہلکی سی سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ اس وقت ایسا لگتا تھا کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہو اور مجھ سے بار بار یہ کہتا تھا، بار بار میرے کانوں میں یہ آواز گونجتی تھی اعیدک باللہ الواحد من شر کل حاسد، اے
اے آمنہ جو تیرے گود میں بچہ پل رہا ہے اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیا کرو، یہ کہا کرو اعیذک باللہ الواحد من شر کل حاسد، اے بچے اللہ کی پناہ میں تجھے دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے، ہر شریر کے شر سے، ہر شیطان کے شیطنت سے میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا کیا کر، اور کہا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے وَسَمَّيْتِ مُحَمَّدًا، اور جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام تو محمد رکھنا۔ کیوں محمد رکھنا؟ محموداً فی السماء و محموداً فی الارض، تاکہ اس کی تعریف آسمانوں میں بھی بیان ہو، اس کی تعریف زمینوں میں بھی بیان ہو، اس لیے اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بار بار آمنہ کے کانوں میں آواز آتی تھی، اور حضرت آمنہ کے دیے ایک ماں جب حاملہ ہوتی ہے اس کے سر میں درد ہوتا ہے اور اس کو چکر آتے ہیں، اس کا جی متلاتا ہے، قے ہوتی ہے، پیر بھاری ہوتے ہیں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے۔ کہا ایسی کوئی تکلیف بھی مجھے نہیں ہوئی، کوئی بوجھ نہیں ہوا، مجھے اس حمل کا کوئی بھی بوجھ نہیں ہوا۔ اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن میں 6 ماہ کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، ملک شام سے واپس آ رہے تھے، سوچا مدینے سے واپسی کا راستہ تھا، کہا سسرال ہو لیتے ہیں، سسرال لگ گئے۔ وہاں پر ایک وبا چل رہی تھی، جیسے کورونا اور طاعون اس طرح کی وبا ہوتی ہے، ایسی وہ وبا چل رہی تھی۔ بس اس وبا سے متاثر ہوئے اور وہیں بیمار ہوئے، اور اتنا بیمار ہوئے کہ وہیں پر انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے اللہ نے باپ کے سائے کو سر سے اٹھا لیا۔ کیوں یہ بچہ جب آئے گا یہ یتیموں کی آواز کو بلند کرے گا، تاکہ اس کو یتیمی کا احساس ہو، تاکہ یہ یتیموں کا والی بنے، یتیموں کا مولا بنے، اس لیے باپ کے سائے کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا۔ اور ادھر حضرت آمنہ، پہلے دونوں میں وعدہ ہوا تھا کہ جب آپ آنا، جب میں آؤں نا تو میرے گھر کے باہر میرا استقبال کرنا۔ جب وہ قافلہ آیا، سارا قافلہ مکہ پہنچ گیا، ہر ایک گھر اپنے پہنچ گیا، حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ حضرت آمنہ انتظار کرتی رہی، عبد المطلب نے خبر معلوم کی، کہا عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا گزری ہوگی حضرت آمنہ پر، اور سب سے چہیتے بیٹے تھے عبد المطلب کے، حضرت عبداللہ، اور سارے بھائیوں کے چہیتے، ساری بہنوں کے چہیتے تھے حضرت عبداللہ۔ بہت ساروں کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، خیر وہ گھڑی آئی جس گھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا تھا۔ لکھا ہے 8 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو یا 13 ربیع الاول کو یا 18 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ جو ماہ یہ چل رہا ہے، اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ حرم شریف جائیں گے تو مولد النبی ہے، ایک لائبریری بنی ہے، مروہ سے بالکل قریب میں ایک لائبریری بنائی گئی ہے، یہی مولد النبی ہے، یہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آج یہ مولد النبی کو لائبریری بنایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا، حضرت علی کا گھر تھا، حضرت علی کے والد کا گھر تھا، اور یہ دار بیضا کہلاتا تھا۔ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اس ٹیلے پر حضرت ابو طالب نے اپنا گھر بنایا تھا، اس کو سفید کلر سے پوتا ہوا تھا، اس لیے یہ دار بیضا کہلاتا تھا۔ یہ کیوں اونچائی پر گھر بناتے تھے؟ یہ بہت سخی تھے، یہ چاہتے تھے جب بھی کوئی خانہ کعبہ میں آئے تو ہمارا مہمان بنے، سب سے پہلے ہمارا گھر ان کو نظر آئے، ہم اس کی ضیافت کریں، اپنے آپ کو لٹا کر مہمانوں کا اکرام یہ حضرات کیا کرتے تھے، اس لیے یہ دار بیضا بنایا۔ عبد المطلب نے
حضرت آمنہ کو اسی دار بیضا میں بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے عبداللہ کے گھر میں تو کوئی ہے